بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو امامہ ان خوش قسمت بزرگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کا جواب اس وقت دیا جب اس کا جواب نوک سنان اور تیر و خنجر سے ملتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے قبیلے میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ جس وقت یہ پہنچے اس وقت اہل قبیلہ اونٹوں کو پانی پلانے کے بعد ان کا دودھ پی کر رہے تھے۔ ابو امامہ کو دیکھا، مرحبا، خوش آمدید کہہ کر استقبال کیا۔ قبیلے میں ان کے اسلام کی خبر ہو چکی تھی۔ چنانچہ استقبال کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم بھی بے دین ہو گئے۔ ابو امامہ نے جواب دیا، نہیں، بے دین تو نہیں ہوا، ہاں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہارے سامنے اسلام اور اس کے قوانین پیش کروں۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ بعض اہل قبیلے ایک بڑے پیالے میں خون لائے۔ سب حاضرین بڑے ذوق و شوق سے کھانے لگے اور ابو امامہ کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں پر افسوس آتا ہے، میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے بحکم خدا اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں نے وہ حکم پوچھا۔ ابو امامہ نے یہ آیت پڑھی۔ ابو امامہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو سنائی اور اسی سلسلے میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے جواب انکار کی صورت میں ملا۔ ابو امامہ کو پیاس معلوم ہوئی، پانی مانگا، لیکن دعوت اسلام کے بعد ہی تمام اہل قبیلے سے پھر گئے، اور جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے مرحبا کہہ کر استقبال کیا تھا انہی کی جانب سے یہ جواب ملا کہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ مگر تم کو پانی کا ایک قطرہ نہیں مل سکتا۔ یہ خوش جواب سن کر ابو امامہ تپتی ہوئی ریت پر سو گئے۔ خواب میں قدرت الہی نے سیراب کر دیا۔ سو کر اٹھے تو قبیلے والے اپنی بدخلقی پر باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے سرداروں میں سے ایک شخص تمہارے پاس آیا اور تم نے دودھ اور خرمے تک سے اس کی توجہ نہیں کی۔ اس احساس کے بعد اہل قبیلہ نے ان کے سامنے دودھ اور خرما پیش کیا، مگر انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، خدا نے مجھ کو سیراب کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر کی روایت کے مطابق ان کا قبیلہ آخر میں ان کی کوششوں سے مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔